بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے ہمارے نوجوان بچوں کی طرف سے، وہ عبداللہ ابن سبا کے بارے میں ہے۔ عبداللہ بن سبا کون ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کیسے آیا تھا، کیا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخالفین کی طرف سے تشیع کے اوپر، اہل تشیع کے اوپر یہ الزام بہت زیادہ لگایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شیعت جو ہے وہ عبداللہ بن سبا کی پیداوار ہے۔ تو عبداللہ بن سبا کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا، کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں جو ہے نا، چونکہ سوالات بہت زیادہ ہوتے تھے، اس لیے آج ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے عبداللہ بن سبا اور دوسرے تاریخی افسانے، جلد نمبر 1۔ یہ علامہ محقق سید مرتضی عسکری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور ویسے تو علامہ سید مرتضی عسکری کی ہر کتاب بہترین کتاب ہے، بڑی تحقیقی کتاب ہے۔ میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ علامہ سید مرتضی عسکری کی جو بھی کتاب آپ کو ملے، جہاں سے بھی ملے، جس قیمت پر بھی ملے، ضرور حاصل کریں اور اسے پڑھیں۔ تحقیق اور علم کے وہ دریچے آپ کے اوپر کھلیں گے کہ آپ خود ششدر رہ جائیں گے۔ تو اسی کتاب سے ہم استفادہ کریں گے، اور اس کتاب کے یعنی عبداللہ بن سبا اور دوسرے تاریخی افسانے، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 457 کے اوپر عبداللہ بن سبا کے افسانے کی پیدائش، اس بارے میں لکھتے ہیں کہ 1000 سال سے یہ افسانہ مؤلفین اور مورخین کی زبان پر جاری ہے۔ افسانے سے مراد آپ سمجھ رہے، ایک کہانی ہے، ایک جھوٹی کہانی ہے جو بنائی گئی ہے، ایک افسانہ ہے جو بنایا گیا ہے، جس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ لکھتے ہیں کہ مورخین کہتے ہیں اس مشن کو چلانے والا عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی تھا۔ اس نے حضرت عثمان کے زمانے میں ظاہری اسلام قبول کیا تاکہ اپنے فتنہ انگیز منصوبوں کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان رخنہ اندازی کرے۔ کہتے ہیں یہ شخص 2 موضوع کا پروپیگنڈا کرتا تھا۔ نمبر 1، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رجعت، اور نمبر 2، یہ کہ ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی وصی اور جانشین تھا۔ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی و جانشین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور عثمان ان کا حق غصب کرنے والے ہیں، لہٰذا عثمان کے خلاف بغاوت کی جانی چاہیے تاکہ حق حقدار کے حوالے کیا جا سکے۔ کہتے ہیں کہ عثمان کے خلاف بغاوت اسی پروپیگنڈے کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ بغاوت کرنے والوں میں اصحاب اور تابعین کا ایک گروہ تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن سبا کے گرویدہ تھے، انہیں سبائیہ کہتے ہیں۔ بصرے سے باہر واقع ہونے والی جنگ جمل میں سبائی فتنہ برپا کرنے کی غرض سے رات کی تاریکی میں 2 لشکروں میں گھس گئے۔ پھوٹتے ہی کمانڈروں کی لا علمی میں دونوں طرف سے تیر اندازی شروع ہو گئی، اور اس طرح اچانک جنگ کے شعلوں کو بھڑکا دیا۔ لہٰذا ان تمام فتنوں کا سرچشمہ یہی یہودی ہے۔ اس کے علاوہ اس شخص نے مسلمانوں میں رجعت اور علی علیہ السلام کی جانشین کا عقیدہ پھیلایا ہے۔ عبداللہ بن سبا کے افسانوی راوی کون کون ہے، یہ جو کہانی ہے، اس کا کس کن کتابوں میں جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے، کن مورخین اور مصنفین نے لکھا ہے۔ اس حوالے سے علامہ سید مرتضی عسکری لکھتے ہیں کہ مورخین اور مصنفین معاصر اور غیر معاصر نے اس افسانے کو